میں تو ایک بات اور سوچ رہا تھا، ظاہر ہے منبع اور مرکز تو خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ، وہاں سے پھر جو شاخیں نکلی نور کی وہ تونسہ شریف پہنچیں، تونسہ شریف سے سیال شریف پہنچیں، پھر جو ہے خانقاہ معظمیہ میں پہنچیں۔ میں جس بات کو محسوس کر رہا تھا وہ یہ کہ پہلے آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو باقاعدہ تحصیل علم کے لیے بھیج کر کندن بنایا، جب کندن بن گئے تو اس کے بعد اسفار کا سلسلہ شروع ہوا کہ آپ جائیے مرکز پہ حاضری دے کے آئیے، اس کے بعد اپنی خدمت میں بلایا اور اس کے بعد فیض عام کروایا۔ تو ذرا یہ بتائیے نا، وہ جو ایک خاص واقعہ ہے کہ جس میں آپ نے ایک بچے کو دم فرمایا اور اس کے بعد اسفار کا سلسلہ، حج بیت اللہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ جی، وہ جو ڈاکٹر معین نظامی صاحب فرما رہے تھے کہ بمبئی میں آپ پڑھتے رہے سیٹھ کمبو کے ادارہ میں، وہاں آپ جب زیر تعلیم تھے تو اس کمبو کے جو سیٹھ تھے ان کے بچہ بیمار ہو گیا، کسی مجذوب سے سیٹھ صاحب نے رابطہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے۔ اس مجذوب نے علاج یہ تجویز کیا کہ کوئی شخص اکیلا پورا قرآن مجید ایک نشست میں پڑھے اور اس بچے کو دم کرے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ تو وہ ادارے میں جب رابطہ کیا گیا، ادارے کے سربراہ نے کہا کہ اس کے لیے ہمارے پاس ایک طالب علم موجود ہے جس کا تعلق پنجاب سے ہے، معظم الدین اس کا نام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا تنومند اور اتنا ول پاور شخص ہے کہ وہ اکیلا قرآن مجید پڑھے گا اور دم کرے گا۔ سیٹھ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے گھر بلوایا، آپ قرآن مجید کے حافظ تھے، آپ نے زبانی قرآن مجید پڑھنا شروع فرما دیا۔ سیٹھ صاحب نے ایک اہتمام یہ کیا کہ 4 پختہ حافظ خاموشی سے سائڈ پہ بٹھلا دی، سننے کے لیے کوئی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو۔ خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ایک نشست میں پورا قرآن مجید بلند آواز سے پڑھا۔ بعد میں سیٹھ صاحب سے نے پوچھا ان حفاظ سے کہ کوئی زبر زیر پیش کی یا کوئی اور متشابہ یا کوئی اور لفظ کی مسنگ، انہوں نے کہا بالکل جتنا قرآن مجید پڑھا گیا کسی ایک جگہ بھی زبر زیر پیش کی کوئی غلطی نہیں۔ اور پھر آپ نے اس بچے کو دم کیا، اللہ تعالیٰ نے لاج رکھی اور شفا عطا فرمائی۔ وہ سیٹھ صاحب جن کے بچے کو اللہ نے شفا عطا فرمائی، پھر ادارے میں تشریف لائے، حاضر ہوئے اور ادارے کے جو سربراہ تھے ان سے کہا کہ میں کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں، ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک دل میں جو ایک فقر غیور تھا، ایسا ہی اس نے انکار کر دیا کہ میں نے جو خدمت کی ہے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوفیائے چشت جو ہیں وہ اس حوالے سے اپنی مثال آپ ہیں۔ بالکل ٹھیک، ہمارے پاس 20 ایسی روایات موجود ہیں، ایسا ہی اللہ رب العزت کے یہ برگزیدہ بندے اور مقبول بندے اپنے من کو دنیاوی لالچ سے ہمیشہ ستھرا اور پاک رکھیں۔ ایسا ہی لیکن سیٹھ صاحب نے اصرار کیا کہ مجھے ضرور کچھ خدمت پیش کرنی ہے۔ اس وقت پھر وہ جو ادارہ کے سربراہ تھے انہوں نے کہا کہ ان کا ارادہ حرمین شریفین کی حاضری کا ہے، آپ اس کے لیے کوئی انتظام کر دیں۔ تو وہ بحری جہاز کا سفر تھا، اس کے جو اخراجات اٹھتے تھے وہ انہوں نے انتظام کیا، اور خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ علیہ کو کتابیں جو درسیات سے بھی جن کا تعلق تھا اور آؤٹ آف سلیبس بھی کچھ کتابیں تھیں جن کا آپ کو شوق تھا کہ میں مطالعہ کروں، وہ بھی وہ سیٹھ صاحب نے لے کر پیش کیں۔ اس طرح پھر آپ حرمین شریفین کی اللہ اکبر۔